اسیر سلطنت از ہما قریشی ایپیسوڈ 6۔ آئرہ بیٹا، آج واپسی میں دیر ہو گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو وہاں ہال میں منتظر سی بیٹھی اپنی ماں کو دیکھ اور ان کے سوال پر خواہ مخواہ ہی شرمندہ ہو گئی۔ جی مما، وہ دراصل میں کچھ کام کے سلسلے میں مروان کے ساتھ تھی۔ اس کی یہی عادت سب سے اچھی تھی کہ حالات جو بھی ہوں ہمیشہ سچ ہی بولتی تھی۔ آئرہ، مانتی ہوں کہ تم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے کافی اٹیچ ہو، اور اب تو خیر ہر رشتے میں احتیاط لازمی ہے۔ انہوں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے احساس دلایا تو وہ خجل سی ہو گئی۔ سوری مما، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس نے لب چبائے۔ مروان چھوڑ کر گیا ہے؟ جی۔ اس نے سر جھٹ اثر اسبات میں ہلا کر تصدیق کی۔ کھانا لگواؤں تمہارے لیے؟ انہوں نے گھڑی میں وقت دیکھا جو 11 کا ہنسا عبور کر رہی تھی۔ نہیں، وہ واپسی پر ہم لوگوں نے ڈنر ساتھ ہی کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر شرمندہ ہوئی۔ اور یہ سب اس مروان سلطان کی وجہ سے ہوا تھا جو اتنے غصے میں ہونے کے باوجود ایک گھنٹہ ڈنر کے چکر میں ضائع کر چکا تھا۔ چلو پھر تم اپنے روم میں جا کر ریسٹ کرو، شب بخیر۔ وہ نرم لہجے میں بولتی خود بھی اپنے روم کی جانب پڑی تھیں، جبکہ وہ شرمندگی کے باعث سرخ چہرہ لیے تیز لہجے میں بڑبڑاتی اپنے روم کی جانب بھاگی تھی۔ صبح صادق سے طلوع ہوتا سورج معمول سے ہٹ کر آج بادلوں میں چھپا ہوا آنکھ مچوری کھیل رہا تھا۔ ہر سو ٹھنڈی دلکش ہواؤں کا راج تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا، وہ ذرا دیر سے جاگی تھی۔ آج مروان کی منگنی تھی، وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب زمرد بیگم دستک دیتی روم میں داخل ہوئیں۔ آئرہ بیٹا، اٹھ گئی آپ؟ انہوں نے محبت سے بیٹی کے بال سنوارے۔ جی مما، میں بس نیچے ہی آ رہی تھی۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں اوپر آ گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بیڈ تک لائی تھیں۔ کیا ہوا مما، سب خیریت ہے؟ وہ انہیں تذبذب کا شکار دیکھ متعجب ہوئی۔ ہاں بچے، سب خیریت ہے۔ میں دراصل تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ وہ لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں مما؟ وہ مسلسل نظریں چرا رہی تھی۔ جب مروان نے کہا کیا وہ واقعی میں سچ ہے؟ اس بار ان کے چہرے پر سنجیدگی ہلکورے لے رہی تھی۔ جی، دھیمی سی آواز میں گویا اقرار جرم کیا تھا، جبکہ وہ آنکھیں میچتی اپنی بیٹی کی حماقت پر تاؤ کھا کر رہ گئیں۔ انہیں ان دونوں سے ہی اس طرح کی امید ہرگز نہیں تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور؟ وہ جو پوچھنا چاہتی تھیں، آئرہ چاہ کر ان کی باتوں کا جواب نہیں دے سک رہی تھی۔ جیسا آپ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں مما۔ اس نے جلدی سے ان کی سوچ کی تردید کی۔ آج مروان کی منگنی ہے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ کڑے تیوروں سے استفساریاں گویا ہوئیں۔ اس کی مرضی مما۔ وہ نظریں چرا گئی۔ یا میرے اللہ، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ دیکھو آئرہ، اگرچہ یہ تم دونوں کی کوئی گھٹیا منصوبہ بندی ہے تو ایک بات یاد رکھنا، اس بار بھائی صاحب تو کیا میں تمہیں نہیں بخشوں گی۔ وہ سخت لہجے میں بولی تھیں تو اسے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ شام کو جانا ہے نا فنکشن میں؟ اس نے جان بوجھ کر موضوع چھیڑا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تماشا بننے کا، اگر تمہارا دل چاہ رہا تو بشوق جاؤ۔ وہ ناگواری سے بولتی اس کی طبیعت صاف کر گئیں۔ مما، مروان کیا سوچے گا؟ اس نے لب چبائے۔ یہ تم کہہ رہی ہو آئرہ؟ تم تو کبھی اپنا کھلونا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی، اب اپنی محبت شیئر کرنے جا رہی ہو؟ وہ تعسفی لہجے میں سوالیہ بولی تو وہ ناچار خاموش ہو گئی۔ مما، ہم لوگ جائیں گے، ضرور جائیں گے، ورنہ ماموں لوگوں کو کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم ان کی خوشی میں خوش نہیں ہیں۔ اس نے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی۔ کال ملاؤ مروان کو، ابھی خبر لیتی ہوں اس کی، آخر یہ لڑکا چاہ کیا رہا ہے۔ وہ تو اپنے دونوں لاڈلوں کی کارستانیوں پر سر تھام کر رہ گئی تھیں۔ مما ریلیکس یار، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے آئرہ، بیٹا جیسے بہت کچھ غلط ہونے والا ہو۔ وہ خدشوں کا شکار تھیں۔ ماما ریلیکس، چلیں جلدی سے فنکشن میں جانے کی تیاری کریں۔ میں نے کل رات کو مروان کو کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ ضرور آئیں گے۔ اس کا متوازن لہجہ انہیں ٹھٹکانے کے لیے کافی تھا۔ نہ جانے تم دونوں کیا کرنا چاہ رہے ہو۔ وہ خود ساختہ قیاس کرتی کمرے سے باہر نکل آئی تھیں، جبکہ وہ گہری گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتی مروان کا نمبر ڈائل کر چکی تھی، کیونکہ اب سارا غصہ اس شخص پر ہی نکلنے والا تھا۔ منگنی کا انتظام سلطان محل کے وسیع و عریض لان میں ہی کیا گیا تھا۔ ہر سو خوشیاں رقصاں تھیں، سیاہ رنگ
کڑکڑاتے شلوار سوٹ میں ملبوس، کندھوں پر روایتی مردانہ شال ڈالے، اپنی سحر انگیز شخصیت سے لاپرواہ محفل پر چھایا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھامے عائلہ نے محفل کا حصہ بنتے ہی متلاشی نگاہوں سے سب سے پہلے اس ستمگر کو تلاشنا چاہا جو واقعی آج اس کا ضبط آزمانے کے در پہ تھا۔ وہاں کی رونقیں عروج پہ تھیں۔ سلطان جو اسٹیج سے ذرا فاصلے پر بسمل کی ہمراہی میں کھڑا اپنے مسخرے دوست کی شوخ مزاجی پر کسی بات پر مسکرا رہا تھا کہ مین انٹرنس کے پاس اس کی غیر ارادی سی نگاہ اٹھی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ اپنے دو آتشہ حسن سے لاپرواہ سیاہ رنگ موتیوں سے مزین جوڑے میں ملبوس، سلور کلر کی ہلکی جویلری پہنے، کتابی چہرے کو چہرہ افروزی کے تمام ہتھیاروں سے لیس کیے اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ گھنگریالے گیسوئیں شبگوں کو اس کی خواہش کے احترام میں سلیقے سے دوپٹے میں چھپا رکھا تھا۔ وہ ارد گرد میں نگاہیں گھماتی یقیناً اسی کو تلاش کر رہی تھی۔ سفید مرمری پاؤں کی چمکتی سیاہ رنگ سینڈل سے لے کر اس کی اٹھی ہوئی مغرور ناک میں جگمگاتا سیاہ پتھر، ہاتھوں میں جھولتی ویلوٹ کی سیاہ چوڑیاں گو کہ اس کے حسن کو مزید نکھارتی ہر چیز ہی کسی مقناطیسی شے کی مانند مروان کو اپنی جانب کھینچ رہی تھیں۔ وہ جو بے خودی کسی کیفیت میں دوچار اسے تک کے جا رہا تھا، بے ساختہ ہی نگاہیں چار ہونے پر معنی خیزی سے مسکرایا، جبکہ عائلہ نے کتھئی رنگ آنکھوں کو مزید بڑا کرتے اسے گھورا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا بسمل سے ایکسکیوز کرتا اس کی جانب بڑھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس سے تعریف کا پہلا حق چھین لے۔ اس کے حسن و جمال پر یاروں، کالے کپڑے کمال لگتے ہیں۔ وہ دلربا انداز میں شعر پڑھتا نزدیک آیا۔ عائلہ نے نظر بھر کر اس خوبصورت شخص کو دیکھا تھا جو سیاہی شلوار سوٹ میں ملبوس اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ اپنے یہ ٹھرکی جذبات اپنے تک محدود رکھا کرو ذرا۔ وہ اس کے اشارے پر ذرا کونے میں الگ تھلگ کو کھڑی ہوتی گھور کر بولی، جو تفصیلی نظروں سے اس کی تیاری کا جائزہ لے رہا تھا۔ بیرسٹر صاحبہ، یہ آپ میرے من پسندیدہ رنگ میں اتنی تیار ہو کے اس لیے آئی ہیں نا تاکہ میں آپ پر فدا ہو کر اس منگنی سے انکار کر دوں؟ وہ پرشوق انداز میں اس کا شرمایا لجایا سا روپ نگاہوں میں بساتا شرارت سے باز نہیں آیا تھا۔ میں تو یہاں آئی خاص الخاص آپ کی منگنی کے لیے ہوں ڈیئر کزن، اور اگر آپ کے نیک ارادے اور ہمیشہ سے خراب نیت مجھے دیکھ کر حد سے زیادہ ناساز حالت کا شکار ہے تو پھر ماموں جان سے جوتے کھانے کے لیے تیار رہیے گا۔ وہ مسکراتے لہجے میں طنزیہ لہجے میں گویا ہوئی، مگر نظریں ارد گرد کا طواف کر رہی تھیں۔ میں یہاں کھڑا ہوں تو بہتر یہی ہے کہ تمہاری بھی ساری توجہ مجھ پر ہی مرکوز رہنی چاہیے۔ تقریب کا لحاظ تھا، ورنہ شاید وہ آج ہی اس حسینہ کو اپنے نام کر لیتا۔ مروان، اپنی آنکھوں کو لگام دو، بسمل ہماری طرف ہی آ رہی ہے۔ اس نے بسمل کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ مسکرا کر قدم اس کی جانب بڑھائے۔ ہیلو، کیسی ہو بسمل؟ منگنی بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ مروان کے سائڈ سے گزرتی وہ خوش اخلاق لہجے میں گویا ہوتی اس کے گلے لگی تھی۔ مروان نے ان محبتوں پر مسکراہٹ دبائی، وگرنہ دل ہی دل میں وہ یقیناً بسمل کے بال نوچنے کی خواہش بنتی۔ تھینک یو سو مچ یار، تم نے آنے میں کافی دیر کر دی۔ وہ اس کے ہاتھ سے فلور بوکے لیتی سرسری لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں بس ویسے ہی۔ وہ مروان کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ آئرہ، پپو نہیں آئیں؟ کان کی لو مسلتے جان بوجھ کر مداخلت کی عائلہ نے تب کر اس کی جانب دیکھا جو ماں کے سامنے اس کے امیج کی بینڈ بجا کر اب میسنا شریف بن رہا تھا۔ نہیں، وہ دراصل امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صدمہ جو کافی گہرا لگا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گئی۔ اس نے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ کا بمشکل گلا گھونٹا تھا۔ کیا ہوا آنٹی کو، خیریت؟ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے وہ متجسس سی لہجے میں گویا ہوئی۔ عائلہ نے ایک اچڑتی سی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی جو نفیس سے لباس میں ملبوس، لائٹ جویلری پہنے، سنہری بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے حسن کا چلتا پھرتا شاہکار تھی۔ آپ دونوں خواتین یہاں کیوں ٹھہر گئی ہیں؟ چلیں آ جائیں۔ آؤ عائرہ، تمہیں مما سے ملواؤں۔ وہ گلا کھنکار کر توجہ دلانے لگا تو وہ دونوں ہی مسکرا کر اس کی پیروی میں آگے بڑھیں۔ السلام علیکم مامی، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے نزدیک آ کر سلام کرتی جھٹ نشاط بیگم کے گلے سے لگی تھی جو ایک لمحے کو سٹپٹائیں اور جھٹ خود سے دور کرنا چاہا، مگر پھر بیٹے کی آنکھوں میں التجا دیکھ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گلے لگایا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تمہاری ماں نہیں آئی ساتھ؟ وہ ایک نظر اس کے دمکتے چہرے پر ڈال کر متوازن لہجے میں گویا ہوئیں۔ نہیں، وہ دراصل مما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بس اس لیے، اس نے کہتے ساتھ لب چبائے، جبکہ مروان اب انہیں باتوں میں مصروف دیکھ اپنے دوستوں کی جانب بڑھا۔ ویسے بھی اب رنگ سیریمنی کا وقت تھا۔ لان کے عین وسط میں کھڑے وہ دونوں ہی اس وقت محفل میں موجود لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے۔ یہ منظر دیکھ نہ چاہتے ہوئے عائلہ کی آنکھیں جلنے لگیں۔ مروان نے ایک نظر اس کے چہرے پر سپاٹ تاثرات سجائے کھڑی عائرہ کو دیکھا اور پھر ایک نظر خود کو والہانہ نظروں سے دیکھتی بسمل کو۔
مروان کو یکدم ہی اس لڑکی پر ترس سا آیا تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ آئرہ کی ہر دھرمی نے حالات ہی ایسے بنا دیے تھے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ چلیں بیٹا، پہلے آپ بسمل کو رنگ پہنائیں۔ شوکت صاحب کی آواز پہ مروان نے ایک نظر ساتھ کھڑے اپنے ماں باپ کو دیکھ سیدھے ہاتھ کی مڈل فنگر میں انگوٹھی پہنائی تو ہر سو تالیوں کی آواز گونج اٹھی۔ پھر یہی عمل بسمل کی جانب سے دہرایا گیا تو ایک بار پھر تالیوں کی گونج آئرہ کو اپنے خود سری پر تماچوں کی مانند محسوس ہوئی تھی، اور بس یہیں اس کے ضبط کی انتہا تھی۔ وہ مزید ضبط نہیں کر سکی تھی اور تیزی سے ہجوم سے نکلتی ایک طرف کو آ گئی۔ اس سب کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اپنی جانب مروان کی نظریں محسوس کر وہ نگاہوں میں لاتعداد شکوے سموئے دیکھتی محفل سے نکل آئی تھی۔ وہ اس وقت گھر کے اندرونی حصے میں ہال میں موجود تھی۔ اگر مروان کی سخت ہدایت نہ ہوتی تو وہ کب کی اس گھٹن زدہ محفل سے نکل چکی ہوتی۔ اسے بیٹھے نہ جانے کتنی دیر بیت گئی تھی، یقیناً اب محفل اپنے اختتام کی جانب گامزن تھی۔ گھڑی 12 کا ہندسہ عبور کر رہی تھی۔ وہ مہمان خانے سے نکل کر گھومتی گھماتی سوئمنگ پول کی سائڈ نکل آئی تھی۔ بے ساختہ ہی لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کھل گئی۔ اس جگہ سے انگنت یادیں وابستہ تھیں۔ سینے پر بازو لپیٹے وہ اسی تاریکی کا حصہ معلوم ہو رہی تھی جبھی کسی نے اسے عقب سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ بری طرح سٹپٹا کر ہوش میں آئی، مگر ارد گرد پھیلتی اس کی خوشبو محسوس کر وہ پرسکون ہوئی۔ یہاں کیوں آ گئی؟ وہ دونوں اس وقت گھر کے دوسرے حصے میں موجود تھے جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کانوں کے پاس سے ابھرتی سپاٹ آواز کی سرگوشی پر وہ اس کی سخت گرفت میں بری طرح کسمسائی تھی۔ مروان، چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ کوئی آ جائے گا۔ اس نے خبردار کرنا چاہا جو اس کے سر پر ٹکا دوپٹہ ایک طرف کو کرتا اس کے بالوں کی مہک اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سب مہمانوں سے فارغ ہوتا اندر آیا تو اسے غائب پا کر وہ یہاں چلا آیا۔ جانتا تھا کہ گھر کا یہ حصہ اس کی سب سے پسندیدہ جگہوں میں سے ایک تھا۔ تم مجھے چھوڑ رہے ہو یا پھر میں شور مچاؤں؟ اس کی پشت مروان کی جانب تھی جبکہ حد درجہ قربت پر دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں کہتا ہوں آج تم شور مچا ہی لو تاکہ یہ لوگ جلدی سے تمہیں میرے حوالے کر دیں۔ اس کے بالوں میں اپنا گال سہلاتا وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ تم مجھے چھوڑو یا پھر میں تمہیں اسی سوئمنگ پول میں دھکا دے دوں۔ وہ دانت پیس کر گویا ہوئی۔ اگر میری محبت کے حصار سے خود کو آزاد کروا سکتی ہو تو کوشش کر کے دیکھ لو۔ وہ متبسم لہجے میں گویا ہوا تھا۔ مروان، تنگ نہیں کرو، کوئی آ جائے گا۔ میں فضول میں کسی قسم کا کوئی ڈرامہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ اس بار سرد لہجے میں پھنکاری۔ اس کے لہجے کی تلخی محسوس کر وہ سرد آہ خارج کرتا فاصلے پر ہوا جو تیزی سے فاصلہ قائم کرتی اس کی جانب پلٹی تھی۔ چلو مجھے گھر چھوڑ دو۔ وہ اس کی مخمور نگاہوں سے خائف نظریں چرا کر بولی تھی۔ گھر میں ہی تو کھڑی ہو جانا۔ وہ ایک بار پھر پٹری سے اترا تھا۔ تم مجھے گھر خود چھوڑنے جاؤ گے یا پھر میں ماموں سے کہہ کر کسی ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں؟ وہ دانت پیس کر گویا ہوئی۔ آئرہ کے گھبراہٹ محسوس کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔ اچھا چلو آؤ۔ اپنے گرد لپٹی چادر اتار کر اسے کندھوں پر ڈالتا اسے آگے چلنے کا اشارہ کرتا اس بار وہ تمیز کے دائرے میں گویا ہوا تو وہ اسے خفا نگاہ سے نوازتی تیزی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ سچ شکر تھا کہ سب مہمان جا چکے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ڈرائیور نے آگے بڑھ کے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ مروان کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ایک پروٹوکول کی گاڑی ان کے ساتھ نکلی تھی جنہیں فی الحال ہاتھ کے اشارے سے منع کرتا تیزی سے گاڑی کار پورٹ سے نکال لایا تھا۔ اب بتاؤ کہ تم محفل چھوڑ کر اندر کیوں چلی گئی تھی؟ وہ جو سڑک پر نظریں مرکوز کیے بیٹھی تھی اس کی آواز پر چونکی۔ تو کیا وہاں کھڑی ہو کر تمہاری دیوانی بسمل صاحبہ کی تمہارے لیے محبت دیکھتی؟ وہ خفا ہوئی۔ مروان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر عین دل کے مقام پر رکھا۔ ابھی سے ہار گئی؟ ابھی تو بہت کچھ برداشت کرنا ہے۔ وہ ایک نظر اس کے ضبط کے باعث سرخ چہرے پر ڈال کر جتاتے لہجے میں بولا جبکہ ہاتھ ہنوز اس کی گرفت میں قید تھا۔ مما اپنے لاڈلے بھتیجے کی خبر لینے کا ارادہ رکھتی ہیں، سوچا تمہیں بتا دوں۔ اس نے سر جھٹک کر زیر لب مسکراہٹ روکی۔ کیوں؟ کیا آج صبح سے بیرسٹر صاحبہ پیشی بھگتا رہی تھیں؟ وہ آئیبرو اٹھا کر شرارتی لہجے میں بولا۔ جی مہربانی تھی آپ کی۔ وہ تن سے باز نہ آئی اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی سخت گرفت سے آزاد کیا۔ اسے اس کی حرکت ایک آنکھ نہ بھائی جبھی زبردستی ہاتھ تھام کر سابقہ مقام پر رکھا اور ایک مسکراتی نگاہ خود کو گھرتی اپنی جنگلی بلی پر ڈالی جو اس کی شال میں لپٹی اپنی سی لگ رہی تھی۔ میں کیا کہہ رہا تھا آئرہ؟ وہ ایک دم پرسوچ ہوا، وہ متعجب ہوئی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ماتھے پر نہ سمجھی کے بل نمودار ہوئے۔ تم برقع لینا شروع کر دو۔ آج سب تمہیں گھور گھور کر دیکھ رہے تھے تو مجھے وہ سب ذرا اچھے نہیں لگے۔ اسے یکدم سب کی ستائش بھری نگاہیں یاد آئیں جو اس کے وجود پر ٹکی تھیں۔ کون سا؟ ٹوپی والا عبایا نہ لے لوں؟
اس نے دانت پیسے۔ یہ آدمی اسے اور کتنا اپنا پابند بنانا چاہتا تھا۔ گڈ آئیڈیا، اور ہاں آئندہ یہ رنگ نہ پہننا اس وقت تک جب تک آپ مکمل طور پر میری دسترس میں نہ آ جائیں۔ اس کا لہجہ جذبات سے بوجھل، خود میں بے پناہ خماری سمیٹے ہوئے تھا۔ اس کی پلکیں لرز گئی تھیں، اپنے ہاتھ کے نیچے اس کا دل زوروں سے دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ سلطان صاحب، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آئرہ خود کو 7 پردوں میں چھپا لو؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی دانت پیس کر بولی۔ آئیڈیا برا نہیں ہے ویسے، ایک بار میری دسترس میں آ جائیں، پھر آپ کو محبت کے نئے باب سے آشنا کرائیں گے۔ اس بار اس کا تھاما ہوا ہاتھ ہونٹوں سے لگاتا وہ گاڑی ایک جھٹکے سے الہی ہاؤس کے بلڈنگ کے عین سامنے روک چکا تھا۔ مروان، اس کے چہرے پر پھوٹتی حیا کی لالی اسے ایک بار پھر اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ جاؤ لڑکی، اس سے پہلے کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وہ آٹومیٹک کار ڈور اوپن کرتا نگاہوں کا رخ پھیر گیا۔ بری طرح لرزتی آئرہ گارڈز کے دروازہ کھولنے پر تیزی سے گھر میں غائب ہوئی تھی۔ آج تو سلطان صاحب کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ جی تو جناب، تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔